چلتا رہا، تو وہ جو فلسطین کے اندر جس کو جنرلی ہم لوگ مسجد اقصیٰ کا نام لے کر دکھاتے ہیں، یلو کلر کا جو ہے آٹھ اس کے وہ ہے، یعنی اس کو مسمن کہتے ہیں، یعنی جس کو بولتے ہیں 8 اینگلز جس کو بولتے ہیں اس طریقے سے، تو وہ قبۃ الصخرہ کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ یعنی صخرہ یعنی چٹان جو ہے وہ فیمس ہے، وہ اڑ گیا تھا، اسی کے اوپر قبہ بنایا گیا تھا، ڈوم بنایا گیا تھا، اور پھر بعد میں اس کو مسجد کی شکل، اب مسجد ہے یا نہیں معلوم نہیں، وہ مسجد کی طرح اس کو کنسیڈر کرتے ہیں یا نہیں، لیکن وہ ایک چھپا دیا گیا ہے وہ چیز، تو دراصل اسی کو مسجد اقصیٰ بول کر لوگ پروموٹ کرتے ہیں، لیکن وہ مسجد کے بغل میں بالکل کنارے میں وہ ایک پورے پہاڑ کے اوپر ہے۔ تو مسجد اقصیٰ جو ہے وہ دراصل اس کا نام ہے، یعنی وہ ایک بلو کلر کا اس کا گنبد ہے، بہت پرانی مسجد ہے، نہیں تو بتا رہا ہوں، مسجد اقصیٰ اور قبۃ الصخرہ کچھ الگ نہیں ہے، یہ پورا حرم کہلاتا ہے، تو یہ سب ایک ہی ہے۔ اگر حملہ ڈوم آف دا راک پہ بھی ہو رہا ہے تو وہ بھی اقصیٰ پر حملہ ہے، اگر ڈائریکٹلی مسجد اقصیٰ پر ہو رہا ہے تو وہ بھی پورے مسجد اقصیٰ پر ہے، اگر وہ پوری پہاڑی جو اوپر ہے، ایکچولی یہ جو ہے جیسے مکے کے اندر حرم ہے نا، ایک پہاڑ واڑ کے بیچ میں ایک پوری جگہ کو حرم بنایا گیا ہے، اور مسجد حرام کہتے ہیں اس کو، بہت بڑا ایریا، ایسے ہی یہاں پہ بھی یہ پوری مسجد اس میں شامل ہے۔ اب چونکہ وہ مسجد ہوئی، اس سے نماز ہو رہی ہے مثال کے طور پہ، لیکن قبۃ الصخرہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے، بقیہ انبیاء کی قبریں ہیں وہاں پہ، وہ بھی اسی کا حصہ ہے۔ اس کے علاوہ ہیکل سلیمانی وہاں بنانا چاہتے ہیں، جہاں پہ سلیمان علیہ السلام بیٹھا کرتے تھے، وہاں سے حکومت کرتے تھے، حضرت داؤد علیہ السلام بیٹھ کر حکومت کرتے تھے، وہ بھی اسی کا حصہ ہے۔ تو یہ پورا ایک خطہ ہے جس کے اندر تینوں قومیں یعنی تینوں مذہب جو ہے وہ دعویٰ کرتے ہیں۔ یہود شروع سے کرتے ہوئے آئے ہیں، اس کے بعد جب عیسائی مسلمان ہوئے، اللہ نے ان کو ایمان کی دولت دی یہود سے نکل کر، تو اللہ نے ان کے قبضے میں اس کو دیا۔ پھر جب یہ لوگ اس کی حفاظت نہیں کر سکے اور اللہ کو اسلام کو لانا ہوا، تو جب مسلمان آ گئے تو پھر مسلمانوں کو اللہ نے اس پر اختیار دیا، یعنی اپنے گھر کو اللہ نے مسلمانوں کے اختیار میں دیا ہے۔ ابھی بھی الحمدللہ اس وقت سے لے کر آج تک، جب سے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کو فتح کیا ہے، مسلمانوں کے ہاتھ میں ہی رہا ہے، بیچ بیچ میں آتے رہے، قبضہ کرتے رہے ناجائز ادھر ادھر، لیکن مسلمان کبھی وہاں سے ہٹے نہیں، اور کبھی اس کو چھوڑ کر نہیں گئے، کبھی بھی نہیں چھوڑ کر گئے اللہ کے گھر کو، یہ ایک کمال ہے۔ انہی لوگوں کے لیے ابن ماجہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ہمیشہ باطل سے ٹکراتے رہیں گے، ہمیشہ۔ یہ آج نہیں ہے غزہ کا معاملہ، یہ غزہ کی تاریخ ہی یہی ہے، فلسطین کی اور اہل اقصیٰ کی تاریخ ہی یہی ہے کہ یہ لوگ ایسے ہی رہے، انہوں نے پہلے تیل تلوار سے لڑائی کی اور اللہ کے گھر کی حفاظت کی، لیکن ہوا یہ ہے کہ مسلمانوں کی حکومت جب رہی ہے الحمدللہ، وہاں بہت امن و امان رہا ہے، اور یہود و نصارہ کو بھی آنے دیا گیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہیں پہ